نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں نمبر 1 بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑنے والے وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات فرمایا اللہ نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے حوالے سے جلد بازی کا مظاہرہ وہی لوگ کرتے ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور اہل ایمان تو قیامت کو برحق سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات اپنی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں نرم ہے، وہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی قوی ہے، وہی عزیز ہے۔ 4 صفات بیان ہوئی۔ 5ویں بات قیامت کی ایک حالت کو بیان کیا گیا، یا قیامت کے احوال میں سے ایک حالت کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو آدمی قیامت کا طلبگار رہا اسے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر کے اس کی طلب کو عطا کریں گے، یعنی جتنا طلب کیا اس میں اضافہ کر کے اس کو عطا کریں گے۔ اور جو دنیا میں آخرت کا منکر رہا اسے ہم دنیا میں اس کی طلب کے موافق نہیں دیتے، اپنی منشا کے مطابق دیتے ہیں۔ جتنا وہ طلب کرتا ہے اتنا نہیں دیتے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو اس کی طلب سے زیادہ دیں گے، اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے دیں گے۔ البتہ اس کی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا کا طلبگار ہے۔ 6ٹھی بات اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو مشرک ہیں، فرمایا کہ یہ مشرک لوگ دین حق کو چھوڑ کر کے جو عمل اور کردار ادا کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی الگ سے مستقل ان کے پاس کوئی الگ دین ہے؟ یقیناً یہ دین نہیں ہے، یقیناً یہ دین نہیں، لہٰذا یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ 8ویں بات آپ عنقریب ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے
اپنے انجام بد سے اب ڈر رہے ہوں گے قیامت میں، کہ جب وہ منظر کش یعنی میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اب انہیں جب اپنی بربادی نظر آئے گی تو پھر تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں گے اور کانپیں گے۔ ہاں البتہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں کانپتے رہے آخرت میں وہ کانپیں گے نہیں، وہ روضۃ من اپنا کیا کہتے ہیں جنت کے باغوچوں میں اور جنت کے باغات میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ باتیں ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہے جگڑتے ہیں، یعنی اہل ایمان نے مانا اور یہ جگڑتے ہیں، فرمایا ان کے پروردگار کے ہاں ان کا جھگڑا بیکار ہے، لغو ہے، اور ان پر قیامت کے دن غضب نازل ہوگا اللہ کا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ عام فام سارا سی بات۔ اگلی بات، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے اور ترازو بھی۔ دیکھیے سچائی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، کیا کہا پہلے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس نے نہ تو اپنے سے پہلے والوں کے متعلق کوئی غلط واقعہ بتایا ہے اور نہ ہی اپنے نزول کے بعد کے حالات اور خبروں کو جھوٹی بیان کرتا ہے۔ اس میں نہ پہلے کا جھوٹ ہے نہ بعد کا جھوٹ ہے، یہ سراسر حق اور سچ پر مبنی ہے۔ کیا فرمایا کہ یہاں پر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ والمیزان، اور ترازو کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں ترازو سے مراد کیا ہے؟ ترازو سے مراد یہاں پر وہ ترازو بھی ہو سکتا ہے جو چیزوں کو ماپنے اور تولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کنڈا، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کا کیا کہتے ہیں اس کو جو پیمانہ کرنے والا جو بھی ترازو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرک ہو یا عام ہاتھ میں پکڑنے والا ترازو ہو۔ ترازو سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے جو چیزوں کو تولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ترازو سے مراد وزن اعمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن اعمال کو تولنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ کہ اس قرآن کے نزول کے بعد اچھی فطرت کے حامل لوگ اچھے اعمال کریں گے، بری فطرت کے مالک لوگ برے اعمال کریں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی کتاب کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسی کتاب کے ذریعے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے مان لیا عمل کیا وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یہی بات بیان کی گئی، یہ کتاب ایک ترازو ہے، یہ کتاب ایک، جیسا کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ شیخین کی محبت، یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، یہ اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان ایک ترازو ہے کہ جس نے شیخین سے محبت کی وہ سنی ہے اور جس نے شیخین سے محبت نہیں کی وہ سنی۔ وما يدريك لعل الساعة قریب، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آج پہنچی ہو۔ یہ اللہ رب العزت اس آدمی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت کا منکر ہے، تمہیں کیا معلوم قیامت شاید قریب ہی ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ قیامت صغریٰ اور دوسرا معنی قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ ہر آدمی کی موت، من مات فقط قام القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ایک تو قیامت صغریٰ ہے، ہر آدمی کی الگ الگ قیامت، اور ایک قیامت کبریٰ ہے ونفخ فی الصور والی، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ الگ۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، توجہ کیجیے۔ بظاہر جو ایمان نہیں رکھتا اسے قیامت میں جلدی کس بات کی ہے؟ وہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں، تو
تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ وہ جلدی کر رہے ہیں؟ جواب سنیے، جی ہاں وہ جلدی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے جا بجا ان کا یہ تمسخر ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ تمسخر۔ اور یہاں بھی اسی تمسخر کی بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہی قیامت کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بار بار کہا کرتے تھے محمد یہ جو آپ وعدے کر رہے ہیں کب واقع ہوں گے؟ اگر آپ سچے ہیں تو اس کو واقع کر کے دکھائیں، یعنی ان کو قائم کر کے دکھائیں۔ یعنی گویا کہ قیامت کا طلب کرنا یہ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو جنت میں جانے کا شوق ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ کام ہونا کوئی نہیں ہے، آپ بلا وجہ کے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر ہے سچ تو ہمیں کر کے دکھائیں، واقع کر کے دکھائیں۔ تو یہ تمسخر کرنا، یہ قیامت کو طلب کرنا ہے، قیامت میں جلدی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جلدی وہی کر رہا ہے، یعنی تمسخر وہی کر رہا ہے، مذاق وہی کر رہا ہے جو قیامت کو مانتا نہیں۔ اور والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور مومن جو ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق۔ کیا مطلب؟ قیامت کے حوالے سے مومنین کیا ڈرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت برپا نہ ہو؟ نہیں، وہ قیامت کے وقوع میں اپنی گرفت سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ قیامت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں ڈرتے نہیں، اس لیے قیامت کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، پہلے والوں کے متعلق پھر فرمایا دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اگلی بات، اللہ لطیف بعباده ويرزق من يشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ لطیف کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نرم، مہربانی کرنا، نرمی کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے باریک بین، اللہ اپنے بندوں کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے، باریک بین ہے وہ۔ یہ معنی بھی درست ہے یہاں پر، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، دونوں معنی یہاں پر درست ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ زور آور ہے اور زبردست ہے۔ آگے، مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، یعنی اضافہ کریں گے۔ دیکھیے کھیتی اور اضافہ دو باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ طلب کرے گا آخرت کو تو اس کی کھیتی میں ہم اس کے لیے زیادتی کریں گے، اضافہ کریں گے۔ اس کو کیوں کھیتی کہا؟ اصل میں دیکھیے جب انسان کوئی چیز کاشت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی چیز وہ کاشت کرتا ہے اللہ اپنی حکمت بالغہ سے اس چیز میں اضافہ کر کے اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے 700 درجے تک بڑھا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اور آخرت کو طلب کر کے عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا بیج بو رہا ہے کہ اس کے بوئے ہوئے بیج کو ہم قیامت کے دن ایک دانے کی صورت میں عطا نہیں کریں گے، یعنی جو اس کا عمل ہے صرف اتنا عمل ہی نہیں اس کا اجر نہیں دیں گے، بلکہ اس عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے اجر کا انتظام کریں گے۔ کب؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کتنا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کم از کم 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہیں اضافہ کر دیں۔ وہ 100 بھی ہو سکتا ہے، وہ 700 بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 49 کروڑ بھی ہو سکتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اجر اور ثواب، ایک کھجور کی گٹلی خرچ کرنے کا اجر اور ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو مالک کی مرضی ہے نا، اس لیے اس نے کہا من کان یرید حرث الآخرتی، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو، جس نے آخرت کی کھیتی کو کاشت کیا ہو دنیا میں، یعنی دنیا میں کاشت کر رہا ہے عمل کے ذریعے سے اور طلب کر رہا ہے اس فصل کو، تو فرمایا اس کی فصل میں نزد لہو فی الآخرہ، ہم اس کی فصل میں اس کی کھیتی میں کیا کریں گے؟ افزائش کریں گے، اضافہ کریں گے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اب یہاں پر آ گئی ایک بات کھیتی کی، بلکہ آخرت کی طلب، تو یاد رکھیے آخرت کی طلب ہی مومن کی پہچان ہے۔ آخرت کی طلب کا ہی قرآن نے ذکر کیا ہے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
آخرت کو طلب کرو. دنیا مقدر میں اتنی ہوگی جتنی اللہ چاہیں گے، لیکن آخرت میں جتنی اللہ چاہیں گے، جتنی تم چاہو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. دنیا تمہاری طلب کے مطابق نہیں ملے گی، لیکن آخرت تمہاری طلب سے بڑھ کر ملے گی اگر تم آخرت کو طلب کرو گے. جس سے پتہ چلا کہ طلب کرنی چاہیے آخرت کی. ٹھیک ہے. دوسری بات، آخرت کو کھیتی اس لیے کہا کہ کھیتی میں جب آدمی بیج بوتا ہے تو اس میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ بڑھ کر کے عطا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم آخرت کو طلب کرو، ہم تمہارے لیے تمہاری طلب سے بڑھا کر کے عطا کریں گے. یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سمجھ لیجئے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج جا کر کے ٹوٹتا ہے، پھٹتا ہے، ایک دفعہ مردہ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کو نمودار کرتے ہیں. انسان کا عمل وہ جب کرتا ہے تو عمل ہو چکا، اب عمل کیا ہو گیا؟ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. جو اس نے کیا وہ ہاتھ سے نکل گیا. وہ عمل جا کر کے لوح محفوظ میں درج ہو گیا. اب اگر اس نے اس عمل کے خلاف کوئی اور کا عمل نہیں کیا، اس کا عمل رہے گا محفوظ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے ہاں وہ اعمال باقی رہیں گے، اور ان اعمال کو اللہ قیامت کے دن ونضع الموازین القسط، ان اعمال کو اللہ کیا کریں گے؟ تولیں گے. اور جب تول لیں گے تو جو خیر کے اعمال کا پلڑا ہے جب وہ جھک جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیں گے اور وہ لوگوں کو پکار کر کے کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال دیکھو. تو لوگ اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن وہ فرط جذبات میں اپنی خوشی کا اظہار کرے گا. اپنی خوشی کا اظہار یہ ساری چیز کس کے لیے ہوگی؟ اس کے لیے جس نے دنیا میں آخرت کو طلب کیا ہوگا. اب اگلی بات فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، نؤتیہ فرمایا کہ اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کو اس میں سے دیں گے. فرض کیجئے وہ مانگ 100 روپے رہا ہے اور اللہ اپنی مرضی سے اس کو چاہے تو 2 دیں، 3 دیں، 4 دیں، 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، 50 روپے دیں. ہاں جی، گویا یہ عندیہ دے دیا کہ جتنا تم طلب کرو گے وہ ضروری نہیں ہے تمہیں ملنا، ہم اس میں سے دیں گے، اس میں سے، لیکن دیں گے اتنا جتنا ہماری حکمت کا تقاضا ہوگا. لیکن اگر تم دنیا کے بجائے آخرت کو طلب کرتے تو جتنا تم نے طلب کیا تھا، تم نے طلب کیا اپنی دنیاوی معاملات کو دیکھ کر کے اس کی ضرورت کے مطابق، اور ہم تمہیں دیں گے وہاں پر قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق. کیونکہ مہمان ہو نا ہمارے، نزلا من غفور الرحیم، تم ہمارے مہمان ہو گئے تو ہم اپنے مہمان کے حوالے سے اپنی میزبانی کے منصب کے مطابق میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. دیکھیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یعنی کیا ان کے لیے کوئی نیا دین ہے؟ حالانکہ دین تو وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہے، دین سب کا. اور یہ کوئی نئی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی نیا دین ہے، کوئی الگ سا دین ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے؟ یقیناً اللہ نے ان کو کس چیز کی اجازت، لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ظالم سے مراد کون ہے یہاں پر؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اوپر گزرا نا اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کو مت اختیار کرنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک والا جو گناہ ہے اس کو بالکل معاف نہیں کرے. ہاں دنیا میں اگر کسی نے شرک کرنے کے بعد توبہ کر لی تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن اگر شرک کی ہی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے لیے معافی. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، آپ دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے
وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا۔ کیا معنی؟ دنیا میں ظالموں نے جو بدعملیاں کی ہیں، اب وہ بدعملیاں قیامت کے دن، بلکہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد برزخ کے میدان سے ہی ان کی بدعملیوں کا انجام ان کے لیے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی برزخ کی زندگی میں اللہ ایسے ظالموں پر صبح و شام عذاب مسلط کرتے رہتے ہیں، وہیں سے ان کو اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں جو اگلا ڈر اور خوف ہے وہ ان کے ہاں ابھی سے پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کر کے، قبرستان جا کر کے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ قبرستان میں جا کر کے اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں، اتنی کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ بہتر ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور بات بھی سچ ہے، جس کے لیے یہاں رحمت کی کھڑکی کھل گئی وہ انشاءاللہ قیامت والے دن بھی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور جس کے لیے یہاں عذاب کے اور فرشتوں کی طرف سے گرز مارنے کے، سانپ اور بچھو چھوڑے جانے کے جو مسائل اور مصائب ہیں، جس کے لیے یہاں پیدا ہو گئے، اس کے لیے آخرت کی ساری منازل کیا ہیں؟ بہت زیادہ وحشتناک ہوں گی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال سے جب وہ میدان محشر میں جائیں گے، پیچھے انہوں نے سزائیں بھگتی ہوئی ہوں گی، یعنی سزا کی ابتدائی جھلک دیکھی ہوگی، وہاں پہنچتے ہی جب حقیقت کو دیکھیں گے کہ ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کرتے تھے، یہ تو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی بھی ہو گئی، وہاں بھی ہمیں سزا مل گئی، اور یہ تو جس چیز کا ہم صراحتاً انکار کیا کرتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہو گئی۔ اب تو بس ہم نے دنیا میں جو بربادی کی ہے، اب اس بربادی کا انجام انہیں برا نظر آئے گا۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ بربادی ان پر واقع ہو کر رہے گی، یہ عذاب ان پر واقع۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ اکبر، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔